انتہائی قسم کا ظلم کیا ڈیسنٹسائز ہو گئی ہے پوری دنیا؟ بیکاز خاموشی سے کام جاری ہے. ایک دو رپورٹس ہو گئیں, تھوڑی سی کانڈمنیشن ہوگی, لیکن پلان پر قائم ہے اسرائیل. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مجھے اگر اجازت دے تو میں یہ جو بلوچستان کے اندر خزدار کے اندر جو دہشت گردی کا حملے ہیں, ہم جو غزہ کے عوام, فلسطینی عوام اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں شہید ہوئے, ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارا دل, ہمارا جان, ہمارا خون پاکستان کے لیے, پاکستان پر قربان ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس یہاں سے شروع کریں. دیکھیے محترمہ, آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے میں ان الفاظوں سے شروع کروں گا جو جملے ابھی میں غزہ سے سنتا ہوں. غزہ کی عوام کے منہ سے اس وقت دو جملے آپ ضرور سنیں گے. ایک تو سب سے پہلا جملہ, اے اللہ قیامت قائم کر, اے اللہ قیامت قائم کر. دوسرا جملہ یہ ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ امت مسلمہ کی شفاعت نہ کرے. میں نے سوچا کہ میں یہاں سے شروع کر لوں تو بہتر ہے, اس لیے کہ یہ میری نظر میں یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. دیکھیے آپ کا سامنے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم جو دیکھتے رہے پرانے دور میں, ماضی میں, وہ یہ ہوتا تھا جب اسرائیلی جو دہشت گرد فوجی ہے جب کوئی بھی کارروائی کرتے تھے تو وہ صحافیوں کو جو کیمرہ مین کیمرے کو اوپر ہاتھ رکھتے تھے. اب شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اب نہیں ہے. اب وہ جو بھی جرائم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے کلپس بنا کے, ویڈیوز بنا کے شائع کرتے ہیں. کیوں؟ Why do you think they do that? ویری گڈ کوسچن. اس لیے کہ وہ یہ بات ہے کہ ان کو پتہ ہے, ایک ان کو کھلم کھلا اجازت ملی ہے عالم طاقتوں سے, خاص ان کو پتہ ہے کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا, کوئی ریزسٹ, کوئی سزا ہونے والے نہیں ہے. دیکھیں جب چور کو پتا ہوتا نا یا مجرم کو کہ مجھے سزا ہونا ہی نہیں ہے تو جرم تو کرے گا. تو ان کو پتا ہے ہم جتنا بھی کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے, نہ عرب دیں گے, نہ امت مسلمہ دیں گے, اور نہ ہی ان کی حکومت اپنے, کیونکہ حکومت نے ان کے جو صحیح ناجائز ریاست ہے ان کو حکم دیتے کہ اسی طرح فلسطینیوں کو قتل عام کرے. دیکھیں محترمہ, اس وقت غزہ کے اوپر جو قیامت کھڑا کیا نا اسرائیل نے, یہ مرحلہ سب سے خونی مرحلہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک, آج میرے خیال 26 مئی, یہ جو 3 مہینہ گزرے نا, یہ 18 مارچ سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ خونی مرحلہ گزرا ہے اور سب سے تشویشناک اور خطرناک غزہ کے عوام کے اوپر ہے. جی رائٹ. سو ایک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ کے صرف 4% زرعی زمین اس وقت قابل کاشت ہے, جبکہ باقی کو اسرائیل نے ناقابل کاشت بنا دیا, اس پہ حملہ کیا. سو پلان یہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہاں سے نکل جائیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں بڑی شوکنگ بات آپ کو بتا دوں, ایک نیوز وہ یہ ہے, اس وقت ہو کیا رہا ہے, اس وقت یہ ہو رہا ہے مصر کے اندر مصری عوام کا ذہن سازی کیا جا رہا ہے, ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے جو مصر کی میڈیا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کو ہم یہاں بل لائیں. اوکے, I'm telling you رپورٹ, کل کا رپورٹ ہے. مصر کو اوپر بہت بڑا دباؤ ہے, اور مصر میرے خیال میں اس دباؤ کا متحمل نہیں ہے جتنا ان کو اوپر دباؤ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, نہ بھی ہو تو 10 لاکھ لے لیں, 10 لاکھ فلسطینیوں کو لے لیں آپ غزہ سے. اس لیے کہ اس وقت اگر آپ نظر ڈالیں گے مصر ایجپٹ کا میڈیا پہ تو اب آٹومیٹکلی اب یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک ذہن سازی کیا جا رہا ہے عوام کے قبول کرنے کے لیے. کلکلا کہ اگر فلسطینیوں کو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں, جس طرح اور بھی ریفیوجیز ہے
مطلب اس میں مصر میں سودانی بھی ہے، سیریم بھی ہے اور مختلف ممالک ہے. تو اگر ہم یہ 10 15 20 لاکھ لوگ لے لیتے رفح کے اندر، رفح کون سا ہے؟ دیکھیں رفح 2 ہے، ایک فلسطینی رفح ہے اور ایک مصری رفح ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے اگر ہم ان کو لے کر رفح میں رکھتے ہیں تو عوام اس چیز کو قبول کر لے. سو ایک ملک تھا ایران جو کہ ریزسٹ کرا تھا اسرائیل کو اوپنلی. اب ایران بھی امریکہ سے معاہدے کے بعد آپ کے خیال سے اس قدر بات چیت نہیں کر سکے گا؟ نہیں، ایران آپ کے سامنے آئسولیٹ ہو چکا ہے. ایران کا اب کوئی جو بروکسیز تھے ایران کے مشرق وسطی میں، تو بالکل اب ان کا کوئی ایکٹیویٹیز تو نظر نہیں آ رہی ہیں ایران کے طرف. بالکل نہ حزب اللہ ہے، نہ سوائے حوثی جو یمن ہیں، بظاہر تو کہ جی وہ بھی ایران کی سپورٹ پر کر رہے ہیں، لیکن ایران کا جو کردار اس وقت مشرق وسطی خاص طور پر اسرائیل کی جنگ میں، وہ تو بالکل میری نظر میں آپ کے سامنے کچھ ایسا ہے نہیں ہے. حزب اللہ تھا وہ نہیں ہے، اور عراق سے جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. So where does Hamas stand in all of this? جی حماس کدھر ہے پھر اس سارے معاملے میں؟ پلان تو فلسطینیوں کو ہی ختم کرنے کا ہے لیکن ٹارگٹ حماس ہے. نام کا دیکھیں اگر دیکھا جائے نا، حماس تو ابھی وہ حماس نہیں رہا. اب ظاہر ہے کہ 20 مہینہ جی بہت ٹائم ہوتا ہے محترمہ. 20 مہینہ میں بڑے بڑے ممالک ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں 20 مہینہ حماس اکیلا جنگ کر رہا ہے، وہ بھی صرف اسرائیل سے نہیں ہے، اسرائیل سے، امریکہ سے اور کئی مغربی طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے اس وقت حماس طاقتور ہے یا ابھی بھی حماس مضبوط ہے تو بالکل غلط ہوگا. حماس کے اب اگر آپ دیکھیں گے نا، حماس کے ابھی اس ٹیم میں یعنی تقریباً 6-7 مہینے سے ان کی جو مزاحمت ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے وہ آپ کو نظر آئی، کیونکہ ظاہر ہے بھوک کے پیاسے مزاحمت کر رہے ہیں. چلیے اختیار تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بھوک کا پیاسے بھی ہے نا. تو میرے خیال میں اب حماس وہ نہیں رہا جو حماس شروع میں تھی. Right, Jalal Al-Farah, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. رواں سال کی تیسری قومی پولیو مہم کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. قومی پولیو مہم آج سے شروع ہو چکی ہے اور 1 جون تک جاری رہے گی. مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. پنجاب میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 7 دن جبکہ دیگر اضلاع میں 5 دن جاری رہے گی. پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. ہماری پرسنلی تمام والدین سے اپیل ہے کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ مکمل تعاون کریں. یہ بہادر لوگ ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے آپ کے دروازے تک آتے ہیں، اور آپ کا بھی کام ہے کہ اس نیشن کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں.